نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الحوض الکوثر و صاحب الشفا والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین و علی اصحاب الہادین المہدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس پیغام کے مخاطبین اولین میرے وہ تمام نوجوانان جو جبی شریف سے ہیں بالخصوص، اور علاقہ بھر سے، اور تمام مسلمان اور بزرگ اور بچے، وہ بالعموم میرے مخاطبین میں سے ہیں۔ بات تھوڑی سی سخت ہے، شاید کچھ دوستوں کو ناگوار گزرے، مگر چونکہ کہہ تو رجال ہے، بات کرنے والا کوئی اور نہ تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ہی اس پہ لب کشائی کروں۔ ساتھیوں، بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ کبھی رسومات درکار آتی ہیں جن کا تدارک اگر بر وقت نہ کیا جائے تو وہ معاشرے میں ایک ناسور بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک قبیح فعل جو آج کل ہماری شادیوں میں سرزد ہو رہا ہے، میرا آج کا موضوع وہ قبیح فعل ہی ہے۔ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادیوں پر ایک بڑا سا شامیانہ لگ جاتا ہے، اس میں لائٹنگ کا اہتمام ہوتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگ جاتا ہے، اور مجرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مجرے، اس میں کبھی تو کنجریاں لائی جاتی ہیں ناچنے کے لیے، طوائفیں، اور کبھی خسرے بلا لیے جاتے ہیں۔ میرے تک جو اس قبیح فعل کا نام پہنچا ہے وہ ڈک پروگرام ہے، کہ جی ہم ڈک پروگرام کرتے ہیں شادی کے اوپر۔ میرے بھائیوں، یہ ایک صریحاً حرام کام ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں آپ کے خوشی منانے کے خلاف نہیں، اگر آپ میری بات پوری سنیں تو انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ آپ کس حد تک خوشی منا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کبھی فعل سر انجام دیا جا رہا ہے، اس کی قطعاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے، نہ ہمارے معاشرے میں گنجائش ہے۔ میرے بھائیوں، عورتیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، مرد بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر جب حیا نہ رہے تو پھر وہ حیا نہ رہنے کا کوئی علاج نہیں۔ یہ جو زرق برق لباس پہن کے مجرا کرنے آتی ہیں، ان میں اور ہمارے گھروں میں بیٹھی عورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ وہ بھی عورتیں ہیں، یہ بھی عورتیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے حیا اتار دیا ہے، ان میں حیا نہیں رہا۔ لیکن میں دوسری طرف بھی کہتا ہوں کہ ہم میں بھی احساس اور حیا ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو ان کو نچوا رہے ہیں اور ان کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، نوٹ ڈال رہے ہیں، نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں بھی جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ عزت مآب، وہ بھی ایسی ہی عورتیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں حیا ہے اور ان میں حیا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ کی دیکھنے والوں کی اور پیسے نچھاور کرنے والوں کی آنکھ کا حیا بھی ختم ہو گیا، جس وجہ سے ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ خواجہ سرا اور خسرے، بے شک یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہمارے طبقے کا ایک پسماندہ اور پسا ہوا طبقہ ہیں۔ یہ جن کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، سب سے بڑے تو ظالم وہ ہیں جو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ ان گروہوں میں کے حوالے ہو جاتے ہیں جو ان کا استحصال کرتے ہیں، جنسی، جسمانی، ہر طرح سے، اور یہ بھی مجبور و مقہور لوگ ہیں۔ تو جن کے گھر میں یہ امتحان آ پڑے تو وہ اس کی پرورش کیوں نہیں کرتے، کیوں ان کے حوالے کر دیتے ہیں؟ ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے، آخرت میں ان کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ وہ حساب لینے والا تو حساب نہیں چھوڑے گا۔
باقی کچھ ان میں سے مرد بھی ہیں جو کہ مرد ہونے کے باوجود اپنی داڑھی مونچھیں مونڈ کے میک اپ کر کے اور یہاں ناچنے آ جاتے ہیں. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے، آپ محنت مزدوری کرو، مرد بن کے کام کرو. آپ ان جو آپ پہ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں کتے کی طرح لوٹنے کے بجائے، اپنی عزت نفس مجروح کرنے کی بجائے محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. اس کا نمبر ہے 5885. یہ صحیح ایک حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مرد عورتوں جیسی عادات، اطوار اور اخلاق اور لباس اپناتا ہے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور ایسی عورت پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی عادات، اطوار، اخلاق اور کردار اپنائے. ایک اور جگہ بخاری شریف میں ایک اور حدیث آئی ہے کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اور مرد عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. تیسری حدیث ابو داؤد میں سے ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس حدیث کا نمبر ہے 4098. جو عورتوں کا لباس پہنے اور عورت مردوں کا لباس پہنے، جو مرد عورتوں کا لباس پہنے اور جو عورت مردوں کا لباس پہنے، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. ایک چوتھی حدیث بھی ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. یہ سنن ابو داؤد میں سے ہے. اس کا نمبر ہے 4099. تو ام المومنین بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی لعنت ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے خوشی منانے کا. خوشی منانے کے اسلامی طریقے جو مباح، جائز اور حلال ہیں، میں ان کے خلاف نہیں. آپ کے ہاں جب شادی ہو تو اس میں بینڈ باجا لے آئیں، اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. مردوں کا اچھل کود کرنا، اس کی بھی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. عورتوں کی محفل میں گانا بجانا، اس کی بھی گنجائش موجود ہے. کیونکہ میں آگے چل کے اس پہ دلائل دیتا ہوں. اگر کسی نے میرے ساتھ اختلاف کرنا ہوا تو وہ کرتا رہے، مجھے ان کی تو ویسی پرواہ نہیں ہوتی. میں بذات خود ایسی شادیوں میں شرکت ہی نہیں کرتا جن میں کہ محفل میلاد رکھ لیتے ہیں یا محفل نعت رکھ لیتے ہیں. وہ شادی نہیں رہ جاتی بلکہ رسم کل بن جاتی ہے یا رسم چیلم بن جاتی ہے. اور اب ہمارے علماء نے بھی ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے کہ شادی کے اوپر جو ہے وہ محفل میلاد. اور خدا کے لیے علماء حضرات، آپ کے لیے کیا محافل میلاد ویسے کم ہیں مواقع پیسے بٹورنے کے کہ آپ ان غریب گانا بجانے والوں کا بھی حق مارتے ہو؟ وہ ایک جو ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، وہ جناب ہار پہنے ہوئے دلہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں نے بھی ہار پہنے ہوئے ہیں اور درود شریف صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر آگے جا کے جنازہ بھی پڑھ لینا. یار شادی کو شادی رہنے دو. یہ اسلامی شادی نہیں ہے اور اس کا نام اسلامی رکھ لیتے ہیں. وہ میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں اب نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں اسلامی طریقے سے شادی کرتے ہیں، وہ رات کو جی محفل میلاد رکھ لیتے ہیں. تو میں ایسی شادی کو اسلامی نہیں سمجھتا، بلکہ میں ان میں شرکت بھی نہیں کرتا. آپ لوگوں نے اگر کوئی فنکشن کرنا ہے تو گانا بجانے والا مردوں میں مرد لے آئیں. جو ہماری بہنوں بیٹیوں کی شادی ہے ان کے پاس کوئی اگر ڈھولکی بجانے والی آ جاتی ہے یا کوئی گانا بجانے والی آ جاتی ہے، دف بجا کے گانا گاتی ہے، تو اس کی اسلام میں گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کچھ نوجوان مل کے کوئی اچھل کود کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. جو چیزیں مباح ہیں
وہ محض اس لیے کہ جی یہ ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو حرام قرار دینا، وہ قطعاً حرام نہیں ہے۔ اب ہندو شلوار قمیض پہنتا ہے تو آپ شلوار قمیض پہننا چھوڑ دیں، وہ حرام ہو گئی۔ سکھ پگڑی باندھتا ہے تو آپ پگڑی باندھنی چھوڑ دیں کیونکہ وہ حرام ہو گئی، کیونکہ سکھ باندھتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، جو علاقائی رسمیں ہیں ان کو آپ کرنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے ساتھ جنہوں نے اختلاف کرنا ہے احادیث پہ، وہ بے شک حدیث کو جھٹلائیں، اور فقہ کی آڑ میں الا ماشاء اللہ اکثر یہ جسارت کرتے ہیں، اور مجھے ان کی کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان مقدم ہے کسی اور کی کسی بات سے، کسی فتاوی شریف سے۔ اور یہ فتاوی شریف جو ہے نا، یہ ایک کاغذ کے چیتھڑے ہیں، یہ ردی کے چیتھڑے ہیں، ردی کے ٹکڑے ہیں۔ ان فتاوی شریف کو میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی آپ نہیں مانتے ہو، کیونکہ ان کا فرمان ہے کہ میری کوئی بات اگر اللہ کے رسول کے فرمان اور اللہ کے قرآن سے متصادم ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو، اس کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ تو نہ آپ حدیث مانتے ہو، نہ آپ امام کی بات مانتے ہو۔ تو میں ایک آج آپ کو بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ اگر کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حدیث 902 ہے۔ میں اس کا متن بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضرت ابو بکر تشریف لائے اور انصار کی لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں حمامہ ام بلال اور زینب جنگ بواس کے دن کے متعلق گیت گا رہی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں یہ دونوں لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں یہ مزامیر، یہ اعلیٰ صوت یعنی سرنگیاں، اور یہ عید کا دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ قوم کے لیے عید ہوتی، ہر ایک قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ تو آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد اول حدیث کا نمبر ہے 902، اور یہ امام بخاری لائے ہیں عبید بن اسماعیل، اور یہ اس کے جو روایت ہے یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ بیان فرماتے ہیں، اور یہی حدیث 604 نمبر پہ بھی لائے ہیں، جس کا حدیث کا نمبر ہے 900، باب نمبر 604۔ تو اس میں بھی احمد بن عیسیٰ ان کے توسط سے لائے ہیں یہ، اور اس کے راوی عروہ ہیں۔ اور یہی حدیث آگے چل کے کتاب العیدین ہے، یہ حدیث نمبر 933 میں بھی یحییٰ بن بکیر کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے مشکات میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، جب وہ جوان ہوئی تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ عائشہ جب تو نے اس کو رخصت کیا تو کیا کچھ گانے والیاں بھی ساتھ بھیجی تھیں؟ کیونکہ انصار جو ہیں وہ گانے کو پسند کرتے ہیں، تو شادی بیاہ پہ گانے کی ممانعت نہیں ہے۔ مردوں میں آپ چاہیں تو کوئی گلوکار بلا لیں، اس میں اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں حاضر ہوں، مجھے دعوت دیں میں بھی آؤں گا، پیر صاحبان کو دعوت دیں وہ تشریف لے جائیں گے، ان کو رونق محفل بنائیں، گانا بجائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نوجوان اچھل کود کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آپ اور فنکشن رکھ لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹیوں کے پاس گھر میں اگر کوئی تیل مہندی کرتی ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ بالکل وہاں پہ عورتیں اگر گانا بجانا کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو چیلنج کرتا ہے، اس کے فرمان کو چیلنج کرتا ہے، فقہ کی آڑ میں اس بے ایمان کی بھی گرفت کریں۔ لیکن اس طرح
مردوں کی محفل میں عورتوں کو نچانا اور خسروں کو نچانا خدا کے لیے یہ چھوڑ دیں۔ جب ہمارا بچپن تھا تو وہ ایک رسم تھی، لاؤڈ سپیکر لے آتے تھے، وہ 2 دن جناب مختلف قسم کے گانے بجانے وہ بجاتا رہتا تھا، وہ رسم گئی، پھر کچھ آرام رہا، اور ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ میں یہ کبھی فیل دیکھ رہا ہوں ہوتا ہوا کہ مجھے ناپسند ناگوار گزرا۔ مگر جن لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے یا جنہوں نے اپنی شادیوں پہ ایسے فنکشن کر لیے ہیں، میں ان کی بھی دل آزاری نہیں کر رہا۔ وہ معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، ایک توبہ کافی ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہٹ دھرمی کا خودارہ مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے لوگو کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں، تمہارے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں؟ وہ وقت کب آئے گا؟ لوگوں یہ تھوڑی سی مہلت ہے۔ کیا ہمارے دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد کیا ہمارے دل پتھروں جیسے سخت ہو گئے ہیں؟ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کیا تم نے وہ پتھر نہیں دیکھے کہ جن سے پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ کیا ہم ان پتھروں سے بھی آج سخت ہو گئے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میں آخر پہ پھر کہوں گا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں؟ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ اگر یہ نوجوان میری بات پھیلا دیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کام کو آپ روک سکتے ہیں، یقیناً روک سکتے ہیں۔ جب کوئی ایسی محفل کا اہتمام کرے تو آپ نہ جائیں، انکار کر دیں جانے کے، اس کی سرزنش بھی کریں کہ بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، ہم یہ تمہارے ڈیک پروگرام میں نہیں آئیں گے، ہم یہ کنجریاں نچانا اور خسرے نچانا ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور آپ کی حلال کی کمائی جو آپ نوٹوں کی صورت میں ان پہ نچھاور کر دیتے ہیں اور وہ جھاڑو سے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہی پیسے اکٹھے کر کے کوئی گلوکار بلا لیں۔ اگر نہیں بلانا تو آپ اکٹھے ہوں، وہی دلہا اور دلہن کو دے دیں، ان کے کام آ جائیں۔ جو آپ کا بھائی آج اس غربت کے دور میں شادی کر رہا ہے، اس کو اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اس کی مدد کر دیں۔ اور اگر وہاں بھی آپ کا دل نہیں مانتا تو کسی غریب کی مدد کر دیں، جو بے کس اور محتاج ہے، جس کے ہاں رزق کی کمی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی فراوانی دی ہے تو وہاں خرچ کر دیں۔ آپ کی حلال کی کمائی ہے تو پھر اس طرح حرام میں مت اڑائیں۔ میرے تھوڑے کہے کو بہتا جانیے گا، وما علینا الا البلاغ، میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ والسلام۔